بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. محترم دوستو احباب، خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں آپ سب احباب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے سامنے گفتگو کرنے کا موقع دیا. اس پر ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی شکر گزار ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے الدین النصیحہ کے تحت ہم سب کو اس ایک چھت کے نیچے جمع کیا ہے اور دین کے کچھ امور کی معرفت کے لیے ہمیں کچھ فرصت کے لمحات عطا کیے ہیں. چونکہ یہ ایک اہم موضوع پر بیان ہے اور درس ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے. پچھلے درس میں ہم نے عمومی طور پر جادو، جنات، نظر، اس کی علامات ذکر کی تھی اور اس کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ بیان کی تھی آپ کے سامنے. آج کے درس میں اسی موضوع کو کچھ تفصیل کے ساتھ
آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہر انسان جو کہ خاص کر مسلمان ہے وہ اور عامت الناس مسلم غیر مسلم سب کے لیے، چونکہ ان بیماریوں کا تعلق کسی خاص مسلک سے خاص مذہب سے نہیں ہے، ہر مذہب کے اندر انسان ہونے کے ناطے ان کا تعلق ہر ایک انسان کے ساتھ ہے۔ چونکہ یہ جناتی بیماریاں ہیں اور اس میں جادو کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، پھر جنات کا جادو ہوتا ہے، انسانی جادو ہوتا ہے، تو اس میں کچھ تفصیل اس طرح کی ہے کہ سب سے پہلے تو ایک انسان کو اپنی بیماری جو اس کو وہ خود محسوس کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف آیات میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور ایوب علیہ السلام کی دعا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور انبیاء کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں جس سے بیماری کا ثبوت ملتا ہے کہ انسان کے اوپر بیماری آتی ہے۔ اور جہاں پر ایک اور چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ انبیاء بھی انسانوں ہی میں سے تھے، اسی لیے ان کے اوپر یہ تکالیف یہ بیماریاں آئیں تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ تو اس میں ہر انسان کو پہلے یہ دیکھنا کہ میری بیماری روحانی ہے یا جسمانی ہے۔ بیماری کی تقسیم دو قسموں پر ہوتی ہے، ایک تو وہ ہے کہ جس میں ڈاکٹر علاج کرنے سے عاجز آ چکے ہیں، ہے جسمانی بیماری نظر آ رہی ہے لیکن ڈاکٹر ٹیسٹ بھی لے رہے ہیں، دوائیاں بھی چل رہی ہیں، سارا معاملہ ہو رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور دوسری جناتی بیماری کہ جس کے ساتھ پہلے جنات کی بیماری ہوتی ہے اور اس کے بعد انسان فزیکلی بیمار ہو جاتا ہے، تو ان دونوں کا علاج کیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے آگے۔ بند کر دیں اس کو۔ اس کے بعد ہمارے علم کے لیے نالج کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ جنات کی کتنی اقسام ہیں۔ تو سب سے پہلے جنات کی دو قسم پر ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ جنات جو انسان کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں انسان کی زبان پر آ کر۔ دوسری جنات کی وہ قسم ہے کہ جو انسان کو تکلیف تو پہنچاتے ہیں لیکن نہ نظر آتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں، نہ ہی رقیہ کرنے سے دم کرنے سے وہ حاضر ہو کر گفتگو کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من کل معلن او مسر، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ظاہر ہونے والے اور چھپنے والے پوشیدہ، یعنی ہر اس چیز سے کہ جو ظاہر ہے اور ہر وہ بیماری جو پوشیدہ ہے، چاہے وہ جناتی ہے، چاہے وہ جسمانی ہے، چاہے وہ روحانی ہے، چاہے وہ نظر لگنے کی ہے، وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور یہ دعا خاص کر چونکہ جنات سے تعوذ کی ہے تو اس میں جو لفظ ہے او معلن او مسرن، اس سے مراد یہی ہے کہ وہ جنات جو ظاہر طور پر انسان کے سامنے آ جائیں یا خفیہ طور پر پوشیدہ رہ پر، جیسا کہ سورہ حشر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا او من وراء جدر، کہ مشرکین یا کافروں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ چھپ کر جو ہے وہ لڑائی کرتے ہیں، جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ تو جنات بھی بعض دفعہ خفیہ طور پر چھپ کر جو ہے وہ جنگ لڑتے ہیں، انسان کے خلاف پنجہ آزمائی کرتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے۔ عرب لوگ جنات کو مختلف ناموں سے یاد کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک تو لفظ جن جو کہ عام معروف ہے، اور یہ ہر قسم کے جن پر بولا جاتا ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، ان کا جنوں کا، یا پھر کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی زاویے سے اس کا جنات سے تعلق، اس کو عام طور پر جن کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر عامر، اس کا مطلب ہے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے والا، ہمذات کے علاوہ، ہمذات نہیں۔ عامر کا مطلب ہے گھر کے اندر، انسانی گھروں کے اندر جو جنات رہتے ہیں۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ
مسلمان کا جو گھرانہ ہوتا ہے اس کے اندر مسلمان جنات رہتے ہیں چھت پر، اور جب ان کا دسترخوان لگتا ہے، کھانے کا وقت ہوتا ہے، تو وہ جنات نیچے آتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں، پھر اوپر چلے جاتے ہیں اور ساری عبادات وہ کرتے ہیں جو صحیح مسلمان ہوتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ وہ جنات ان جنات سے روکنے کا سبب بنتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور مدد سے، کہ جو جنات اوپر سے گزر رہے ہوں اور وہ شرارتی ہوں، شیطان ہوں، نقصان پہنچانے والے، جن طیار ہوں، یا اس میں دوسرے جنات جو من طوارق اللیل جن کا ذکر آتا ہے کہ رات کو اٹیک کرنے والے، حملہ کرنے والے، ان سے روکنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مسلمان جنات کے ذریعے ایک ڈیفنس بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور مسلمانوں کی حفاظت کا ایک ذریعہ بنایا۔ تو عامر ان جنات کو کہا جاتا ہے جو انسانوں کے ساتھ گھروں کے اندر جو ہے وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر ایک ان کا نام ہے شیطان۔ شیطان ان کو کہا جاتا ہے کہ جب ان کی شرارتیں حد سے بڑھ جائیں، انسان کو تنگ کرنا شروع کر دیں، ظاہر ہونا شروع کر دیں، اور پھر ان کو گمراہ کرنا شروع کر دیں، تو ان کو شیاطین یا شیطان کہا جاتا ہے۔ ارواح، ان کا ایک نام ارواح بھی آتا ہے، اور ارواح عموماً ان جنات کے بارے میں عرب لوگ استعمال کرتے تھے کہ جو چھوٹے بچوں کو گھروں میں نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، بعض دفعہ ان کی بیماری کا سبب بنتے ہیں، یا ان جنات کی نظر لگتی ہے بچوں کو، پھر یا بچے پھر چڑچڑے ہو جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو چھوٹے بچے تقریباً 5-6 سال تک کی عمر کے یا اس سے چھوٹے جو ہوتے ہیں، ان کو وہ جنات عموماً گھروں میں نظر آتے ہیں، اور وہ بھی بچے ہی ہوتے ہیں جنات کے، تو ان کو ارواح کہا جاتا ہے، عرب لوگ اس کو کہا کرتے تھے۔ پھر ایک ان کا نام آتا ہے عفریت، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ نمل کے اندر 19ویں سپارے میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، کہ عفریت جن کہنے لگا کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ قبل اس کے کہ اپنی مجلس برخاست کر کے یہاں سے اٹھیں، کھڑے ہوں، تو اس سے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو اس سے یہاں پر عفریت نام آیا ہے اس کا۔ تو عفریت کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ جو جنات کا یہ سردار ہوتا ہے، جنوں کے قبیلے کا سردار ہوتا ہے، اس کو عفریت کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جب طاقت میں بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جب یہ کسی انسان پہ اٹیک کرتا ہے تو پھر اس میں مریض کی حالت بڑی قابل رحم ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پھر معالج کو بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور زیادہ تر جادوگر اس قسم کے جو جنات ہوتے ہیں، عفریت ٹائپ ہوتے ہیں، شیاطین ٹائپ ہوتے ہیں، جو زیادہ تنگ کرنے والے، طاقت والے ہوتے ہیں، پھر ہزاروں کی تعداد میں ان کے نیچے ان کے کارندے ہوتے ہیں، جادوگر پھر ان کو زیادہ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ عرب لوگ اس کو 5 ناموں سے یاد کیا کرتے تھے۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں ان کی معرفت ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے گھر میں یا میرے اوپر یا میری فیملی کے کون سے ممبر پر کس قسم کی علامات آ رہی ہیں، اور کون سا جن اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، پھر اس کا تاکہ اسی کے مطابق وہ مداوع خود بھی کر سکتا ہے، اور اگر خود کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو پھر کسی معالج سے بھی رابطہ وہ کر سکتے ہیں۔ تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، جیسا کہ انسان 2 قسموں پر تقسیم ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم انسان جنہیں حیوان ناطق کہا جاتا ہے، پھر اسی طرح ہمارے جو جانور ہیں جنہیں حیوان غیر ناطق کہا جاتا ہے، پھر انسان جو حیوان ناطق ہے اس کی 2 صنف ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ تو جنات کی بھی تخلیق اسی طرح کی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ خلق اللہ تعالی الجن 3 اصناف، اللہ تعالیٰ نے جنات کو 3 قسموں پر پیدا کیا ہے، 3 صنف میں۔ صنف حیات و عقارب، ایک صنف جنات کی ایسی ہے جو بچھو، سانپ، کتا، بلی، جو ایسے ہمارے جانور ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے اندر بھی، جنات کے اندر بھی یہ جانور پائے جاتے ہیں۔ وصنف کالریح فی الہوا، ہوا کے اندر جیسے بعض دفعہ انسان عام ہوا میں ایک تیز ہوا کا جھونکا محسوس کرتا ہے اپنے اوپر، تو کچھ جنات ایسے ہیں کہ جو ہوا کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں، دوسری قسم یہ ہے۔ اور تیسری قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صنف علیہم الحساب والعقاب والعذاب، ایک روایت میں عذاب کا ذکر آتا ہے کہ تیسری قسم وہ ہے جیسے انسانوں میں انسان شریعت کے مکلف ہیں، تو وہ جنات جو حساب و کتاب کے مکلف ہیں اور قیامت والے دن ان کو نیک ہونے کی بنیاد پر جنت میں
اور برا ہونے کی، فاسق و فاجر اور مشرک ہونے کی صورت میں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کے اندر بھی یہی معاملہ چلتا ہے۔ تو یہ تھی جنرل معلومات جو کہ جنات کے حوالے سے۔ اب آگے آئے گی ان کی تقسیم۔ جنات انسان کو 3 وجہ سے تنگ کرتے ہیں، یعنی کہ مین 3 ریزن ہوتی ہیں، سبب بنتے ہیں۔ ویسے تو ہر سبب کے پھر آگے اور چیزیں آئیں گی، لیکن مین جو ہے 3 وجوہات ہیں اس میں۔ پہلے نمبر پر بغیر کسی وجہ کے بعض دفعہ شرارتی جنات ہوتے ہیں، خبیث قسم کے، وہ بغیر کسی وجہ کے کسی انسان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں، یعنی نہ انسان نے ان پہ کوئی ظلم کیا، نہ کوئی زیادتی کی، نہ گالی نکالی، نہ انہیں تنگ کیا، تو وہ اپنی طرف سے اعتداء کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے انسان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی جادوگر کسی جن کو مکلف بنا دیتا ہے، اپنا حکم دیتا ہے کہ تم نے فلاں بندے کے اوپر جا کر حملہ آور ہونا ہے، تو اس صورت میں وہ جادوگر کی طرف سے اس آدمی کے اوپر اٹیک کرتا ہے، حملہ ہوتا ہے۔ تیسرا جو سبب بنتا ہے وہ ہے کہ کسی انسان سے کسی جن کو تکلیف پہنچی ہے، کسی انسان سے کسی جن کو تکلیف پہنچی، اور اس کے آگے ہم مراحل انشاءاللہ بیان کریں گے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں مجھے ایک لڑکا پشاور سے لائے میرے پاس، تقریباً کوئی 13-14 سال اس کی عمر تھی، تو اس کا ماموں مجھے بتانے لگا کہ یہ بکریاں چرا رہا تھا پہاڑ پر، تو اس نے ایک بکری جو ہے وہ آگے کی طرف نکل رہی تھی، تو اس نے پتھر اٹھایا اور اس بکری کو مارا، یعنی پیچھے موڑنے کے لیے، اپنی طرف واپس بلانے کے لیے۔ تو وہ پتھر بکری کو نہیں لگا، ایک پتھر پہ جا کے لگ گیا۔ تو اس وقت اس بچے کو کچھ نہیں ہوا، لڑکے کو۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو اس کو دورے پڑنے شروع ہو گئے، ہاتھ پاؤں مڑ گئے، اس کے بے ہوش ہو گیا۔ تو پشاور میں کچھ لوگوں کو پہلے دکھایا، وقتی طور پہ آرام آ گیا، 2-3 دن 4 دن کے لیے پھر دورہ پڑ جائے، تو تقریباً 2 مہینے کے بعد وہ میرے پاس راولپنڈی لے کر آئے۔ تو الحمدللہ میں نے پھر جب اس کو رقیہ کیا، دم کیا اللہ کے فضل سے، تو جنات جو حاضر ہوئے وہ بول رہے تھے اور پشتو میں گفتگو کر رہے تھے، اس کا ماموں جو ہے وہ ترجمانی کر رہا تھا درمیان میں۔ تو انہوں نے یہ جنات نے یہ کہا کہ اس لڑکے نے ہمارے بچے کو مارا ہے۔ میں نے کہا بھی کیسے مارا ہے؟ کہنے لگے جی اس نے پہاڑ پر یہ بکریاں چرا رہا تھا، اس نے پتھر مارا، وہ ہمارے بچے کو لگا، وہ مر گیا، وہ اس نے قتل کیا، ہم نے اس کو پکڑ لیا اس کے اس ظلم اور زیادتی کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ میں نے پھر ان کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قدرت کا قانون ہے کہ جنات انسان کو نظر نہیں آتے، اور یہ بچہ ہے، اس نے جان بوجھ کر نہیں مارا تمہارے بچے کو، اس نے تو اپنی بکری کو مارا تھا، وہ تمہارے بچے کو قدرتاً لگ گیا، خطا سے لگ گیا، اور شریعت کے اندر بھی قتل خطا جو ہے وہ معاف ہے، جان بوجھ کر جو قتل کیا جاتا ہے اس پہ سزا ہوتی ہے۔ تو ان کو سمجھایا، بات الحمدللہ ان کی سمجھ میں آ گئی، کہنے لگے ہم چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے پر رحم کیا، کرم کیا، اور وہ بہتر ہو گیا۔ 1 سال کے بعد پھر اس کو دورہ پڑا، دوبارہ میرے پاس لائے، تو پھر اس کے اوپر 3 عورتیں تھیں اور 1 مرد، یعنی 4 جنات نے دوبارہ گفتگو کی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے جی کہ اس نے نماز چھوڑ دی تھی۔ میں نے کہا بھی دیکھو نماز کا حساب تو اللہ نے لینا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا کسی سے حساب و کتاب لینے کا، یہ تمہاری غلطی ہے۔ اور میں نے پھر ان کو وارننگ دی کہ آئندہ اگر تم اس پر جو ہے وہ آئے تو انشاءاللہ میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور فضل سے اللہ کے کلام کے ذریعے تمہارا مقابلہ کرنا ہے، اور پھر تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو الحمدللہ آج تک اس کا ماموں پنڈی میں ہوتا ہے، ہمارے قریب ہی ہے، چائے کا سٹال لگاتے ہیں تو ملاقات ہوتی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ وہ لڑکا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بعض دفعہ انسان سے جنات کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ریئیکشن کے طور پر اٹیک کر دیتے ہیں انسان کے اوپر، پھر اس کو دورے پڑتے ہیں، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ گر جاتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو جاتی ہے، اس طرح کی سے علامات اور بھی آ جاتی۔ اب ہم تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں گے کہ جنات کے آنے کے اسباب کیا ہیں، پھر اس کی علامات کیا ہیں، پھر اس کا علاج کیا ہے، چونکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے اور جو بھی بعد میں اس کو سنے گا اس کے لیے بہت مفید چیز ہوگی کہ خود انسان اپنا چیک اپ کر سکے گا کہ میرے اوپر، میرے گھر میں، فیملی میں یا خاندان میں کس آدمی پر کون کون سی علامات آ رہی ہیں، تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جنات کی جو قسم ہے، ایک ہے عاشق جن، جیسا کہ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا، اور وہ انسان سے محبت کرتا ہے، انسان کو اچھا سمجھتا ہے۔ اگر مرد بیمار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فیمیل جننی ہوتی ہے، اور اگر عورت بیمار ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میل یعنی مذکر جن ہوتا ہے۔
اور وہ اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اور یہ جن اس وقت تک انسان کو تکلیف نہیں دیتا جب تک کہ اس کی مرضی کے خلاف وہ انسان کو کام نہ کرے. اور پھر عموماً یہ جن بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹ بننا یا پھر ان کی کچھ اور معاملات میں رکاوٹ بننے کا یہ سبب بنتا ہے. تو اس کی اپنی علامات ہوتی ہیں اور اسباب ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس کے جو داخل ہونے کے انسان کے اوپر اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ذکر کے بغیر عورت یا مرد اپنا سطر کھول لے, کپڑے اتار دے بغیر دعا پڑے ہوئے. اور سنن بہقی کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ ایک دعا ہے, ایک تو ویسے ہے بسم اللہ پڑھ کے اتارنا چاہیے, ایک خاص دعا ہے بسم اللہ ستر من اللہ. کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ ستر من اللہ, اللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ ہوتے ہوئے میں یہ کپڑے اتار رہا ہوں. ستر من اللہ یعنی میرا پردہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ان جنات کی نظر سے. یہ دعا پڑھ کر اگر انسان اپنا لباس اتارتا ہے کمرے میں یا غسل خانے میں یا کہیں بھی اگر وہ حسب ضرورت وہ کرتا ہے تو پھر وہ محفوظ رہتا ہے. وگرنہ اگر بغیر دعا پڑھے اللہ کا ذکر کیے وہ اپنا سطر ننگا کرتا ہے تو پھر کسی بھی وقت کوئی جن یا جننی اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتی ہے, اٹیک کر سکتی ہے, وہ اس سے محبت کر سکتی ہے, عشق کر سکتی ہے اس کے ساتھ, اور پھر اس کو جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ بھگتنا پڑتا ہے اس کا خمیازہ. دوسرا اس میں جو بہت ہی ہمیں تقریباً ہر ملک میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ عموماً گھروں میں خواتین ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے ان کا جسم نظر آتا ہے, بازو, ٹانگیں, سینہ. پاکستان میں تو خیر بہت زیادہ ہے. تو ان حالات میں بھی جب خواتین کا جسم برہنہ ہو رہا ہو تو جنات, اور عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ تقریباً معاشرے میں مردوں کی بنسبت اس طرح کی بیماریاں خواتین میں زیادہ محسوس کی جاتی ہیں, پائی جاتی ہیں. تو ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری خواتین جو کہ اسلام سے دوری کی وجہ سے اور مغربی معاشرے کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جب وہ اپنا لباس زیب تن کرتی ہیں یا پھر وہ طریقہ اپناتی ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کے اوپر یہ چیز سامنے آ جاتی ہے. اور وہ چیز کو اس چیز جن کو جب اس عورت کا جسم نظر آتا ہے تو وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے اور اس پہ عاشق ہو جاتا ہے. پھر ایک اور ہمیں بہت یہاں پر ایک پہلو ہے بہت مد نظر ہے کہ ننگے بدن شیشے کے سامنے آنا. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لوگ نیٹ یوز کرتے ہیں اس میں کہ بعض عامل حضرات یا بعض معالجین شیشے کے اوپر جنات کو پکڑتے ہیں یا حاضر کرتے ہیں مریض کے سامنے شیشہ رکھ کر, اور یہ ایک طریقہ ہے ان کو پکڑنے کا بھی. لیکن عموماً آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ٹائلٹ بنے ہوتے ہیں, غسل خانے, شاور, ان کے اندر بڑے بڑے قد آور شیشے لگائے گئے ہیں, اور آدمی ظاہر جب وہاں پر غسل کے لیے جاتا ہے تو کپڑے تو اتارتا ہے. اس حالت میں ہو سکتا ہے اگر وہ دعا پڑھ کر بھی گیا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ویسے تو ہمیں یقین ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اگر اس نے یہ دعا پڑھی ہے تو وہ محفوظ رہے گا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کے شامت اعمال کی وجہ سے کوئی اس کے اوپر آزمائش ابتلا آنے والی ہے تو شیشہ اگر ٹائلٹ کے اندر لگا ہو تو جن اس وقت بھی جسم انسان کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے. اور وہ زیادہ تر جو جسے صاحب الحمام کہا جاتا ہے, ٹائلٹ کا جن کہا جاتا ہے, وہ پھر جو ہے نا انسان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی, اور جہاں تک ہماری آواز مستقبل میں جائے گی وہ بھی, خدارا اپنے ٹائلٹ سے اور واش روم سے اس طرح کے جو قد آور بڑے بڑے شیشے ہیں ان کو نکال دیں, باہر رکھیں, اس کو باہر آ کر اپنا چہرہ دیکھیں, جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں. ٹائلٹ کے اندر برہنہ حالت میں شیشے کے سامنے جانا یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. پھر اس طرح ایک اور بھی ہے کہ عورت یا مرد کا ننگے بدن رات کو سونا باہر اوپن ایئر, اوپن ہوا میں, گرمیوں کے موسم میں چھت پر سو جانا ہوتا ہے بعض گھروں میں جس میں دیکھتے ہیں کہ بچے کوئی نہیں یا کسی کے آنے کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر وہ شوقیہ طور پر یا گرمی سے بچتے ہوئے یا کسی بھی وجہ سے وہ اگر یہ سب طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ایک سبب بن جاتا ہے کہ بعض دفعہ جنات ان کے اوپر اس وجہ سے اٹیک کر سکتے ہیں کہ جب وہ برہنہ حالت میں, ننگے حالت میں, جسم زیادہ تر ننگا ہو اور وہ لیٹے ہوئے ہوں, سو رہے ہوں, تو اس طرح کی چیزیں حملہ آور ہو سکتی ہیں. اور اس وقت اور زیادہ چانس اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سونے سے پہلے اس نے اذکار نہیں کیے, دعائیں نہیں پڑھی تو اس میں زیادہ ہوتا ہے.
اور پھر ایک سبب اس میں یہ بھی ہے کہ باتھ روم جانا بغیر اذکار کے، یعنی بغیر دعا پڑے باتھ روم جانا، اور عموماً ہمارے گھروں میں بچے بڑے خواتین اس سے اہتمام نہیں کرتے، جیسے ہی آیا حاجت ہوئی تو فوراً جانا، وہ گھس گیا ٹوائلٹ میں اور دعا نہیں پڑھی، تو یہ بہت خطرناک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی اہتمام کریں اور بچوں کو بھی دعائیں یاد کریں، اور جب بچہ بولے کہ میں نے پیشاب کرنا ہے یا حاجت کرنی ہے تو والدہ یا والد کو چاہیے کہ اس کو دعا پڑھائیں کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹائم ٹو ٹائم ان کو پڑھائیں اور پھر ٹوائلٹ میں بھیجیں، اور جب باہر آئیں تو ان کو پھر کہیں کہ آپ پڑھو غفرانک یا الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، کہ یہ دعا پڑھیں کہ اس ذات کی کا شکر ہے، تعریف ہے کہ جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی اس تکلیف سے۔ تو یہ دعائیں اللہ کے رسول نے ہمارے فائدے کے لیے بتائی ہیں۔ پھر ایک اور معاملہ بھی اس میں آتا ہے کہ شادی شدہ جو حضرات ہیں اگر وہ بغیر دعا پڑھے اپنا معاملہ وہ سر انجام دیتے ہیں تو اس میں بھی شیطان انوالو ہو جاتا ہے اور اٹیک کر دیتا ہے، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ تو یہ ہے عاشق جن کے زیادہ تر جو دخول کے اسباب ہیں۔ پھر اس کی آگے علامات آ رہی ہیں کہ جو غیر شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں، جوان بچے بچیاں ہوتی ہیں یا کم عمر ہوتے ہیں، ان کے اوپر سب سے پہلا شادی سے انکار کرنا، لڑکی کا یا لڑکے کا، کہ جی ابھی تو میری یہ کام ہے، ابھی میں نے پڑھائی کرنی ہے، ابھی تو میں نے جاب کرنی ہے، ابھی تو میں نے فلاں کام کرنا ہے، اور عمر کتنی ہو گئی ہے، 25 سال 26 سال 27 سال 28 سال ہوتی جا رہی ہے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 کاموں میں جلدی کرو، نماز کا ٹائم ہو جائے اول وقت پر ادا کرو، فوتگی ہو جائے جتنا جلدی ہو سکے غسل دو، کفن دو اور میت کو جنازہ پڑھ کے تدفین کر دو اس کی، اور بچی بچہ جتنے جب جوان ہو جائے تو فوراً یعنی فی الفور کوشش کرو کہ اس کے نکاح کا سبب ہو جائے۔ اور یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے انسان کا جنات سے بچنے کا، کہ جتنی جلدی اس کا نکاح ہوتا ہے اتنی ہی جلدی وہ جنات کے حملے سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے راولپنڈی میں ایک بچی جو مدرسے میں پڑھتی تھی اور 6 سال سے اس پر ایک جادوگر نے جادو کیا ہوا تھا، اور وہ بچی نہ تو اپنی تعلیم مکمل پا رہی تھی اور نہ ہی اس کی شادی کا معاملہ حل ہو رہا تھا۔ تو اس کی والدین نے ہمیں کال کی، میں گیا اور اس سے معلومات لی، سلیمان نام تھا، عیسائی تھا وہ جن۔ تو تقریباً 6 مہینے میں نے اس کا علاج کیا بچی کا، اور میں نے اس کو وارننگ دے دی تھی سلیمان کو، شروع میں بڑی تڑی لگاتا تھا مجھے، کہتا تم کیا کر لو گے۔ تو میں نے پھر الحمدللہ میں نے اس کو کہا کہ دیکھو سلیمان، ایک وقت آئے گا کہ اس بچی کا نکاح میں خود پڑھاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں تم کیسے رکاوٹ بنتے ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ غالباً 2007 میں نے اس کا نکاح پڑھایا اور 2008 میں اس کی رخصتی ہو گئی، اور الحمدللہ آج وہ ہماری بیٹی جو ہے وہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹی اور بیٹے کی نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ یہ چیزیں جو ہے نا ہم ان کا علاج کرتے ہیں، پھر آگے معاملہ آئے گا۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ شادی سے انکار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اور دوسرا نمبر پہ مرد ہو یا عورت ہو، خواب کی صورت میں اس کو احتلام کا ہونا، عورت کو بھی ہو جاتا ہے مرد کو بھی ہوتا ہے، اور اس میں بعض دفعہ ایک ہی قسم کے خواب آتے ہیں، بعض دفعہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو اگر کثرت یعنی ہفتے میں 2-3 دن یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری علامات بھی اس پر آ رہی ہیں کہ سر درد کرتا ہے، کمر میں درد ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ یہ بیان کیا تھا، تو پھر اس کا جو ہے نا اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہاں یہ معاملہ میرے ساتھ ہے اسیب زدگی والا۔ تیسرے نمبر پر اپنے آس پاس احساس پیدا ہونا کہ جیسے کوئی ہے، اور کثرت نیند، بعض آدمیوں کو نیند بہت زیادہ آتی ہے اور وہ بھی بعض دفعہ عاشق جن کی وجہ سے آتی ہے، اور جن سے مخالف سے عدم گفتگو کا کوشش کرنا، یعنی کہ کسی کے ساتھ بات نہ کرنا، لڑکا ہے تو لڑکی سے وہ یعنی کہ گھر میں بھی بہنوں سے بھی اگر وہ بات کرتے ہوئے کتراتا ہے، ماں سے بھی بات کرتے ہوئے کتراتا ہے، اور اگر غیر کوئی آ جائے تو بالکل ہی چھپ جاتے ہیں۔ اور عورت بعض دفعہ لڑکی بھی اسی طرح ہوتی ہے، چھوٹی عمر میں بھی وہ بعض دفعہ جھجکتی ہے، تو اس کو اگر والدین سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کے ساتھ دوسری کچھ علامات آ رہی ہیں تو پھر ان کو دیکھنا چاہیے کہ بچی کا یا بچے کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو۔ پھر اسی طرح خواب کے اندر اپنی شادی کا دیکھنا، ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن وہ خواب میں عورت ہے یا مرد ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، بعض دفعہ جس سے ہو رہی ہوتی ہے وہ مخالف بھی نظر آتا ہے، بعض دفعہ نظر نہیں آتا، لیکن مرد اپنے آپ کو دلہا بنا ہوا دیکھتا ہے، عورت دلہن بنے ہوئے دیکھتی ہے، اور بعض دفعہ رخصتی تک دیکھ لیتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا عاشق جن کے علامات سے تعلق ہوتا ہے۔ پھر ایک علامت ہوتی ہے تنہائی پسندی،
کہ وہ انسان مجلس سے دور رہتا ہے، عزیز و اقارب سے، بہن بھائیوں سے، والدین سے، دوستوں احباب سے تنہائی پسندی. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جن مجسم شکل میں اس انسان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ ڈر خوف محسوس نہیں کرتا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، اور وہ بیٹھ کر آپس میں عموماً دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ آپس میں بیٹھے ہی آپ باتیں کر رہا ہوتا ہے، اچھا یہ وہ ایسے یہ وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود کر رہا ہے، حالانکہ وہ خود نہیں کر رہا ہوتا. اس کے ساتھ جنات کا معاملہ ہوتا ہے، وہ جنوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اور یہ علامات دوسرے جنات میں بھی آئیں گے، چونکہ یہ سب سے زیادہ عاشق جن والی علامات پائی جاتی ہیں، اس لیے پہلے نمبر پہ ہم نے اس کو بیان کیا ہے تاکہ یہ چیزیں ہمارے علم کے اندر آ جائیں. اب آگے اس کا علاج. اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت سننا، سورہ یوسف اور سورہ نور جو کہ 12ویں سپارے میں سورہ یوسف ہے اور 18ویں سپارے میں سورہ نور ہے، ان دو سورتوں کا پڑھنا یا سننا. صبح و شام کے اذکار اور خوشبو کا عطر کا استعمال، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. عورت کے لیے صرف رات سوتے وقت گھر میں، مرد ہر وقت استعمال کرے گا، صبح و شام کے اذکار کرے گا اور یہ صورتیں سنتا رہے گا، پڑھتا رہے گا. تو اس میں دو علامات اس پہ پیدا ہوں گی، یا تو وہ بہتری کی طرف جائے گا یا اس کا سر درد بڑھ جائے گا اور اس کے اوپر کوئی چیز حملہ آور ہوگی، اسے چکر آنے شروع ہو جائیں گے. اگر یہ کیفیت ہو تو طرف جو ہے نا وہ رجوع کرنا چاہیے. اور پھر بیری کے پتے ابال کر، جیسا کہ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا، وہ غسل کرے، خود بھی جو ہے وہ نہائے اس پانی سے کچھ عرصہ، تو اس سے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. دوسرا جن غواص، اور قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قسم کا ذکر کیا ہے. سورہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں 23واں سپارہ سورہ صاد ہے، اور اس کے اندر غواص کا جو ہے نا وہ ذکر آتا ہے کہ جو غوطہ خور جن ہیں، سمندروں کے اندر، پانیوں کے اندر رہنے والے، دریاؤں کے اوپر رہنے والے، نہروں ڈیموں کے اوپر رہنے والے، تو بعض دفعہ یہ بھی انسان کے اوپر آ جاتے ہیں اور یہ عاشق بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ کسی انسانی غلطی کی وجہ سے بھی عملہ آور ہو جاتے ہیں. اس کے بھی اسباب آگے آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عموماً بچے جو ہیں وہ جب سوئمنگ پول میں، یا مرد بھی یا عورتیں بھی بعض دفعہ بعض علاقوں میں سوئمنگ پول میں جا کر نہاتے ہیں، حوض ہوتے ہیں بڑے بڑے بنے ہوئے، یا ڈیموں کے کناروں پر جا کر نہاتے ہیں، سمندر کے کنارے پہ، یہ آپ کے کارنش ہے یہاں پر لوگ چلے جاتے ہیں. تو پانی کے اوپر باقاعدہ جنات ہوتے ہیں. وہاں جانے سے پہلے اب دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سفر کرے اور کہیں پڑاؤ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہی دعا صبح و شام کے اذکار میں بھی 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. اور سورہ جن کی تفسیر وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اس کی تفسیر میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے مشرکین جب سفر کرتے تھے تو جب پڑاؤ کرنا چاہتے تو ان کا قافلے کا سردار ایک چوٹی پہ کھڑے ہو کر اس وادی کے جنات سے مخاطب ہوتا اور کہتا کہ اس وادی کا جو سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں باقی شریروں سے. تو وہ جن پھر ان کو القاء کرتا کہ تم ایک جانور ہمیں دو، ذبح کرو اور اس کو پھینکو تو تم سب ہماری حفاظت میں آ جاؤ گے. اور یہی طریقہ آج کل کئی عامل بھی استعمال کرتے ہیں کہ جی جب ہم علاج کے لیے جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں کسی عامل کے پاس، کہتے ہیں جی کالا بکرا لاؤ، اس کو ذبح کرو اور سری جو ہے نا اس کی فلاں جگہ پر پھینک کر آنی ہے، گوشت فلاں جگہ پہ ڈال کر آنا ہے، دال فلاں جگہ پہ پھینکنی ہے. اس وقت بھی جنات خود ڈیمانڈ کرتے تھے ان سے کہ تم اگر ہماری حفاظت میں آنا چاہتے ہو تو فلاں رنگ کا جانور ذبح کرو اور فلاں وادی میں پھینک دو، تم ہماری حفاظت میں آؤ گے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، یہ کام نہیں کرنا، بلکہ جب تم کہیں پڑاؤ کرو تو یہ پڑھو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 بار یہ کہہ دو، تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، پھر کوئی جن، کوئی جو ہے وہ دوسری مخلوق تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکے گی. تو ایسی جگہوں پر ایک تو بالکل برہنہ ہو کر نہیں نہانا چاہیے، پھر وہاں پر یہ دعا پڑھنی چاہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور پھر اس کے ساتھ نہر اور سمندر میں بغیر دعا کے نہانا یا اس کی سیر کے لیے جانا، گھر سے نکلنے کے، یہ تقریباً دعاؤں کا ہر جگہ پر ہی ذکر آتا ہے. تو احتیاط اس میں برتنی چاہیے. اگر انسان کسی نہر پہ، ڈیم پہ یا کسی جگہ پہ، پانی والی جگہ پہ سیر کے لیے جانا چاہتا ہے، نہانے سے منع نہیں، اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کر کے پھر وہ اگلا قدم اٹھائے گا تو انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا. اچھا، غسل خانے میں چیخو پکار کرنا یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے. اور اس کے بعد جنات پر انسان کا پانی ڈالنا،
یعنی اب ٹوائلٹ میں جنات رہتے ہیں، ایک انسان بسم اللہ پڑھے بغیر، ان کو متنبہ کیے بغیر گرم پانی کی بالٹی اٹھائی ہوئی ہے، ڈبہ اٹھایا ہوا ہے اور ٹوائلٹ میں ویسے ہی بہا دیا. اب ہو سکتا ہے کہ اس ٹوائلٹ کے اندر، اس کمرے کے اندر، کچن کے اندر جنات ہوں، اور وہ ریئیکشن کے طور پہ جب آپ اس پر گرم پانی ڈالیں، تیزاب ڈالیں، صفائی کے لیے کوئی بھی چیز ڈالیں، آپ تو اپنی صفائی کے لیے ڈالیں، لیکن جب آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیا، تو وہ ریئیکشن کے طور پر آپ کے اوپر جو ہے نا وہ چیز اٹیک کر سکتی ہیں. اور پھر آگے پھر ایک اچانک پانی میں گر پڑنا، گاڑی کلٹی ہوگی کہیں، یا ویسے آدمی نے اوپر اونچی جگہ سے چھلانگ لگا دی یکدم، یا کوئی بھی ایسا مرحلہ ہے، تو یہ ساری علامات اسباب بن جاتے ہیں اس جنات کے چمٹنے کے جو پانی کے اوپر رہنے والے ہوتے ہیں. اس کی علامات میں یہ آتا ہے کہ وہ آدمی کثرت سے غسل کرنا پسند کرتا ہے، بار بار نہائے گا، سردیاں ہوں گی تو ٹھنڈے پانی سے نہا رہا ہے، گرمیاں ہیں تو بھی نہا رہا ہے. سمندر میں کثرت سے غسل کرنا، بار بار اس کا دل کرے گا میں سمندر پہ جاؤں، دریا کے کنارے پہ جاؤں، نہر کے کنارے پہ جاؤں، وہاں پر بیٹھا رہے گا. اور خواب میں اپنے آپ کو پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھنا، پانی کے اوپر چلتے ہوئے دیکھنا، تیرتے ہوئے دیکھنا، یا پھر کثرت سے سمندری جانور دیکھنا، مچھلیاں بڑی بڑی دیکھنا، سمندری گھوڑے یا سمندری جانور جتنے بھی ان کی اقسام ہے، خواب میں کثرت سے ان کو دیکھنا ہر دوسرے تیسرے دن. تو یہ علامات ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو کسی بھی وقت یہ سمندر پر یا پانی میں گیا تھا تو وہ چیز اس کے پیچھے آ گئی ہے. آگے اس کا علاج، سورۃ البقرہ کی تلاوت سننا، سورہ یونس اور سورہ دخان. سورہ یونس جو ہے یہ 11ویں سپارے میں ہے اور سورہ دخان یہ 25ویں سپارے میں. اور وہ آیات قرآن مجید کے اندر سے جن کے اندر عذاب کا ذکر ہے، جیسا کہ سورہ بروج کی ایک آیت ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. بہت زیادہ آیات ہیں قرآن مجید میں جن میں عذاب کا ذکر ہے. ان آیات کا پڑھنا یا سننا اس سے انسان کو پھر فائدہ ہوتا ہے. اور صبح و شام کے اذکار، اور اس آدمی پر پابندی لگائی جائے کہ وہ زیادہ غسل نہ کرے بوقت ضرورت، دن میں ایک مرتبہ، یا اگر موسم ٹھنڈا ہے تو حسب ضرورت دوسرے تیسرے دن وہ اپنی صفائی ستھرائی کے لیے کرے. بار بار غسل کرنا یا بار بار نہر پہ جانا، اس میں اس کو پابندی کرنی چاہیے، یا اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو پابند کریں. پھر خوشبو کا استعمال، وہ عاشق جن میں بھی خوشبو کا استعمال آیا، اس میں بھی خوشبو کہ مرد خوشبو لگائے، عورت بھی اگر یہ علامات ہیں تو وہ بھی خوشبو، لیکن صرف رات سوتے وقت، وہ بھی اپنے گھر میں. اور اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں اور وہ غیر محرم ہے تو پھر عورت خوشبو استعمال نہیں کرے گی. اگر عورت نے کہیں سے وہ باہر جانا ہے تو پھر وہ اپنے کپڑے بدل کر، جسم کو صاف کر کے، خوشبو کو ختم کر کے پھر وہ کہیں کام کے لیے اگر جانا چاہتی ہے، ضروری کام کرنے کے لیے، تو وہ جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اس کو کہیں جو ہے نا وہ نہیں جانا چاہیے. تو یہ علاج تھا جن غواص کا. اس کے بعد جن طیار، جیسا کہ حدیث بھی میں نے شروع میں کوٹ کی کہ جنات ہوا میں تحریر ہوتے ہیں، اڑتے ہیں. تو ایک جنات کی قسم ہے اور جادوگر زیادہ تر اس قسم کو استعمال کرتے ہیں اس وقت کہ جب وہ مریض اپنا علاج کسی معالج سے کروا رہا اور اس پر جادو کا اثر ہو، تو جادوگر جن طیار کو استعمال کرتا ہے اس معالج سے مقابلے کے لیے. اور اس کی ایک بڑی صفت یہ ہے اس جن کی کہ یہ یکدم آئے گا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر نکل جائے گا، مریض کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ ایسے کہ بالکل صحیح سلامت، کوئی اس کے اوپر علامت نہیں آئے گی. لیکن جیسے ہی وہ جن آتا ہے انسان کے اندر تو اس کی آگے علامات آ رہی ہیں کہ اس پر ہوتا کیا ہے اس وقت. عام حالات کے علاوہ جو پچھلے جمعے میں نے علامات بیان کی تھیں سیب زدگی کی، اس کے علاوہ جادوگر ان کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں معالج کے ساتھ جنگ میں. اور اس کی علامات یہ ہیں کہ مریض میں انتہائی طاقت کا آ جانا، یعنی جب مریض غصے میں ہوتا ہے تب، یا قرآن اس کو سنایا جائے، اذان اس کو سنائی جائے، خوشبو لگائی جائے تو فوراً لال پیلا ہوگا اور اتنی طاقت آئے گی کہ 3-4 آدمی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اتنی طاقت اس میں آ جاتی. پھر مریض کا مزاج جلد تبدیل ہونا، یکدم غصے کا آ جانا، یکدم ٹھنڈا ہو جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہے اس جن کے ساتھ. پیٹ کا پھول جانا، ایسے مریضوں میں بعض دفعہ پیٹ کے اندر بہت زیادہ گیس بن جاتی ہے، یکدم ختم ہو جائے گی، پھر کسی ٹائم اتنی گیس بن جائے گی کہ وہ سمجھے گا میرا پیٹ پھٹنے والا ہے. مریض کا کثرت سے سیر کرنا، جنگلات میں، وادیوں میں، پہاڑیوں میں، کھلے علاقوں میں اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کرنا، یہ علامت بھی بتاتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ جن طیار ہے. 5ویں علامت اس میں آتی ہے کہ چہرے کے اوپر زرد یا سرخ رنگ کے نشانات پڑتے ہیں، یا چہرہ سرخ ہو جائے گا یا پیلا ہو جائے گا پورا اس کا، اور جسم کے اندر وہ تپش محسوس کرے گا.
گرمی محسوس کرے گا، یا تو پورے جسم میں یا کسی خاص حصے میں، جس حصے میں وہ جن رہتا ہے اس حصے میں وہ عام جسم کی مناسبت سے اس کا جسم زیادہ گرم ہوگا۔ وہ اس کا علاج سورۃ البقرہ کی تلاوت سننا یا پڑھنا، سورہ یاسین اور سورہ صافات کا پڑھنا یا سننا، شہد پر سورہ یاسین اور صافات دم کر کے پڑھ کر، دم کرنے کا طریقہ ہر چیز کو یہی ہے کہ قرآن مجید یا آیات کو صرف اونچی آواز میں پڑھ لیا جائے، وہ دم ہو جاتا ہے، پھونک نہیں مارتے کھانے پینے کی چیز کو، اسلام میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ صرف اونچی آواز سے آپ پڑھیں گے، ایک بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 3 بار ساری صورتیں پڑھ لیں جو بھی پڑھنے والی ہیں، اس سے وہ چیز دم ہو جاتی ہے۔ تو شہد کو دم کر کے وہ انسان کھائے کہ جس کے اوپر جنت تیار کا حملہ ہے، اور جب جسم اس کا کچھ ہلکا ہو تو پھر اس کو آیات رقیہ، یعنی وہ آیات جو منزل کے نام پر یا رقیہ کے نام پر مشہور ہوتی ہیں، ان کی وہ تلاوت خود کرے، اور اس دوران وہ اپنے آپ کو نظر میں رکھے کہ اگر اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، سر بھاری ہو رہا ہے، یا جسے رابطہ کرے۔ اس کا پھر 5واں جو علاج کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ زیتون کے تیل کو دم کر کے وہ اپنی مالش کروائے پورے جسم کی، عورت ہے تو عورت سے، مرد ہے تو مرد سے، وہ پورا اپنی مالش کرے یا خود کر لے، سر سے لے کر پاؤں تک زیتون کے تیل پر رقیہ پڑھ لے، یہ جو صورتیں جن کا ذکر کیا ہے یہ پڑھ لے، قرآن مجید میں سے آیات عذاب پڑھ لے، آیات شفا پڑھ لے، جو بھی اس کو یاد ہے وہ پڑھ کر اس کو دم کرے اور اس سے اپنے مالش کرے۔ اور غسل کرنا، پانی دم کر کے بھی غسل کیا جا سکتا ہے، اور بیری کے پتے ابال کر 4-5 کلو پانی میں تھوڑے سے بیری کے پتے ڈال کر اس سے بھی غسل کرنا، وہ بھی فائدے میں ہوتا ہے۔ تو جنت تیار کی یہ علامات اور یہ اس کا علاج ہے۔ اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جیسا کہ ہر علاج میں تقریباً خوشبو، سورہ بقرہ، یہ چیزیں مشترک آ رہی ہیں، اور سورہ یاسین اور صافات تقریباً ہر ایک جن کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان صورتوں کا پڑھنا اور سننا بہت زیادہ فائدے میں ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ابھی 1-2 دن پہلے ایک ساتھی بات کر رہے تھے کہ جی یہ جو منزل ہے، یا یہاں تو زیادہ تر وہ رقیہ کی کیسٹ یا CD ملتی ہیں، تو کیا عام آدمی کو یہ سننی چاہیے یا نہیں سننی چاہیے؟ تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ سننی چاہیے، سنیں، اس سے اس کو فائدہ بھی ہوگا، لیکن جس آدمی کے اوپر ان چیزوں میں سے کوئی ایک کی بھی علامات آ رہی ہیں، اور اگر وہ گھر میں یا گاڑی چلاتے ہوئے سن رہا ہے اور اس کو اگر ویسے سننے میں کوئی حرج نہیں۔ اور میں نے پھر اس بھائی کو بھی ایک واقعہ بیان کیا کہ راولپنڈی میں ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کا اسی طرح معاملہ ہوا، تو ان کی بیگم بیمار تھی، انہوں نے نا منزل پڑھنی شروع کی نا ان کے اوپر، تو 4-5 دن پڑھی تو کچھ خواب وغیرہ آئے، خواب میں کوئی چیز ان پہ، اس لڑکے اس پہ دباؤ ڈالے، رضوان اس کا نام تھا۔ اچھا، تو میں گیا ان کے پاس کیسٹیں لینے کے لیے، تو مجھے کہنے لگے عبدالستار بھائی مسئلہ یہ ہے کہ چند دنوں سے میں یہ منزل پڑھ رہا ہوں بیوی کے اوپر، تو ایک تو سر بھاری رہتا ہے، اور دوسرا جو ہے نا یہ رات کو دباؤ پڑتا ہے، کوئی ایسے لگتا ہے جیسے میرا گلا دبا رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا رضوان یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہے جی فجر کی تو پڑھتا ہوں، تو باقی ٹائم مل جائے تو پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا صبح شام کے اذکار؟ کہتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ میں تو نہیں، صرف جو نماز کے بعد وہ جو تھوڑی سی دعائیں وہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، نمازیں تمہاری پوری نہیں ہیں، اذکار تمہارے نہیں ہیں، اور تم جنات پہ حملہ کر رہے ہو، اٹیک کر رہے ہو ان کے اوپر۔ کہتے ہیں جی اٹیک کیسے کیا؟ ہماری امی پڑھتی ہیں، سارے گھر میں پڑھتے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، تم نے اپنی بیوی پر جو پڑھا اس کی علامات بتا رہی ہیں کہ اس کے ساتھ جن ہے، اسیب ہے، اب تم نے اس پر رقیہ کیا بغیر اپنے ڈیفنس کے، اب وہ چیز تمہارے اوپر اٹیک کر رہی ہے۔ تو میں نے جب اس کو سمجھایا تو بات سمجھ آ گئی، تو جب اس کے بعد جو ہے نا پھر اس نے الحمدللہ اس کا علاج کروایا، تو بیگم بھی اس کی ٹھیک ہو گئی اور خود بھی اس کا دباؤ الحمدللہ وہ ختم ہو گیا۔ یہ دلیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کیسٹ سنتے ہوئے، رقیہ کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہوئے اگر طبیعت خراب ہو رہی ہو یا اس طرح کے خواب آنے شروع ہو جائیں، تو پھر آدمی کو ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ چوتھی قسم جنات کی خادم الحمام، جس کا پہلے بھی ذکر آیا ہے، یعنی جو ٹائلٹ کے اندر رہنے والے ہیں۔ اس کے بھی اسباب ہوتے ہیں انسان کو تنگ کرنے کے، ان میں سے ایک عام حالات، جیسے جو عام جنرل علامات ہم نے بیان پہلے کر دی ہیں ان میں سے، اور ایک اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جادوگر بھی اس جن کو یوز کرتا ہے۔ اور جس بچی کا میں نے ابھی ذکر کیا راولپنڈی کا، اس کا اوپر جو جن تھا سلیمان، اس کے اوپر جو جادوگر اس کی جو مدد کرتا تھا، اس نے اس کے گھر کا جو ٹائلٹ کا جن تھا اس کو وہ یوز کرتا تھا۔ اور اس کا طریقہ کیا اس نے اختیار کیا ہوتا ہے، جب میں بچی کا رقیہ کرتا تھا تو 15-20 منٹ وہ صحیح روتا، چلاتا، یعنی مار کھاتا، اس کے بعد کیا وہ نا لڑکی بولتی، کہتی انکل میں نے ٹائلٹ جانا ہے۔ تو ہم سمجھتے کہ شاید اس کو حاجت آئی ہے، وہ ہم چھوڑ دیتے بھی ٹھیک ہے جاؤ۔
جیسے ہی وہ ٹوائلٹ جاتی 1 منٹ کے بعد واپس بالکل تر و تازہ، وہ رونا دھونا بند، سب کچھ ختم۔ تو 3-4 دن ایسے ہی ہوا۔ تو میں ایک کتاب میں نے پڑھا، مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سجھا دیا کہ اس معاملے کو ذرا چیک کرنا چاہیے کہ رقیہ کے دوران کیوں ٹوائلٹ جاتی ہیں۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ انکل میں نے جانا ہے، میں نے کہا نہیں جانے دینا، کہنے لگی نکل جائے گا، میں کہا نکلنے دو یہیں پہ، کوئی مسئلہ نہیں، ہم صفائی کر لیں گے۔ والدہ اس کے پاس اور والد بیٹھے ہوتے تھے۔ تو الحمدللہ جب رقیہ پورا کیا کوئی چیز درمیان میں نہیں آئی، لیکن اس دن کے بعد سے میں نے اس کو کہا کہ بیٹی اب آپ نے ٹوائلٹ کی طرف اشارہ کر کے یہ چیزیں پڑھنی ہیں۔ اور جس دن سے اس نے وہ چیزیں 3 چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں، میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا، کہ وہ جب سے پڑھنی شروع کی تو رقیہ کے دوران اس نے ٹوائلٹ جانا بند کر دیا۔ اور بعد میں اس نے سلیمان نے خود بتایا کہ جب مجھے مار پڑتی تھی تلاوت سنتے ہوئے تو میں ٹوائلٹ میں جاتا، وہاں کا جو جن تھا اس کو میسج دیتا کہ جادوگر کو جا کے بولو کہ مجھے جوتے پڑ رہے ہیں تو میری مدد کے لیے اور جنات بھیجو۔ تو میں ادھر رک جاتا، دوسرا جن جو جادوگر نے بھیجا ہوتا وہ اس لڑکی کے ساتھ آ جاتا، پھر وہ تھوڑا سا برداشت کرتا، پھر دوسرے دن جانا وہ تیسرا آ جاتا۔ یہ اس نے چینل چلایا ہوا تھا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ ہم نے بتایا کہ تم نے 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 بار سورت اذا زلزلہ پڑھنی ہے، اور 7 بار سورت ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ٹوائلٹ کا دروازہ کھول کے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے شہادت کی انگلی کا، اور اونچی آواز میں پڑھنا ہے، باہر بیٹھ کر، ٹوائلٹ میں نہیں پڑھائی ہوتی، باہر بیٹھ کر کمرے میں صرف دروازہ کھول کے اس طرح اشارہ کرنا ہوتا ہے، اور 3 بار یہ اور 7 بار سورت ویل لکل ہمزۃ لمزہ اونچی آواز میں پڑھ کے پھر آخر میں اس کی طرف ایسے تھوک دے آدمی۔ تو اس سے وہ جو رابطہ ہوتا ہے اس ٹوائلٹ والے جن کا جادوگر سے اور اس مریض کے جن کا اس ٹوائلٹ والے جن سے، وہ منقطع ہو جاتا ہے، ان کے سگنل جام ہو جاتے ہیں، جمر لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو وہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس میں خادم الحمام کی جو علامات ہیں، اس میں جادوگر اس کو ایک تو استعمال کرتا ہے، اور دوسرا بغیر دعا کے حمام میں چلے جانا، یعنی بغیر دعا پڑے تو کسی وقت بھی وہ پیچھے آ سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ٹوائلٹ کے اندر نہاتے ہوئے، پیشاب کرتے ہوئے غسل خانے میں یا جو بھی ہے وہاں پر شور و غل کرنا، چیخنا، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں یا اندر سے آوازیں اونچی آواز میں۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو جائز طریقہ اس کا یہ ہے کہ دروازہ نوک کیا جائے، اور جب کوئی قریب آ جائے تو آہستہ آواز میں اپنی حسب ضرورت کوئی چیز لینی ہے، تولیہ پکڑنا ہے یا صابن لینا ہے، کوئی بھی چیز لینی ہے جو رہ گئی ہے بھول گئے تو وہ آدمی ہلکی آواز میں لے، اندر سے اونچی آواز میں چیخو پکار کرنا اور دوسروں کو بلانا یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس سے جنات کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر وہ ری ایکشن کے طور پر سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر رونا، بعض تو بچوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ٹوائلٹ میں، اور بعض بڑے بھی، اور کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر سگریٹ پیتے ہیں، وہاں پر موبائل پہ باتیں کرتے ہیں، اور بعض وہاں پہ بیٹھ کے گانے بھی سنتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں، یا گنگناتے ہیں، خود جو گانا ٹی وی پہ دیکھا وہیں پہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے گنگنانا شروع کر دیا۔ تو یہ وہ سارے اسباب ہیں کہ جن میں سے کسی بھی چیز سبب کی وجہ سے وہ جنات جو ہے نا وہ پیچھے آ جاتے ہیں۔ اچھا، اور وہ ایک وہی پہ جو پہلے والی تیار والی بات آ رہی ہے کہ بغیر بسم اللہ پڑھے ٹوائلٹ کے اندر پانی پھینکنا یا کوئی بھی چیز ڈال دینا، اور مریض کا کثرت سے ٹوائلٹ کے اندر بیٹھنا، اور مریض کا گندگی پسند، یعنی طہارت نہ رکھے، اپنے آپ کو صاف پاک نہ رکھے، کپڑے پورا ہفتہ نہ بدلے، پورا ہفتہ یا پورا 2 ہفتے غسل کرنے کی طرف نہ جائے، اور ناخن بڑھاتا چلا جائے، بال گندے رکھے اپنے، یعنی یہ وہ علامات ہوتی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ اس کے اوپر ٹوائلٹ والا جن جو ہے وہ اثر انداز ہے۔ اور اندھیرے میں باتھ روم میں جانا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ٹوائلٹ جاتے ہیں تو لائٹ بند کر دیتے ہیں، حالانکہ وہاں پر روشنی کا انتظام ہونا چاہیے ہلکی پھلکی کا۔ اور ایسا مریض جو ہے وہ اذان اور قرآن کے سننے سے پھر نفرت کرتا ہے، اگر وہ نفرت ہو رہی ہے اس کو تو اس کو جو ہے نا وہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور پھر جسم کے اوپر سرخ یا پیلے رنگ کے دانے، چھوٹے چھوٹے جسم کے اوپر اگر دانے نمودار ہو رہے ہیں، کمر پر زیادہ تر ہوتے ہیں یا ٹانگوں پر ہوتے ہیں یا بعض دفعہ بازوؤں پر بھی آ جاتے ہیں، اگر جسم کے اوپر اس طرح کے سرخ یا پیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے زیادہ کثرت میں نکل رہے ہیں اور اس کا کوئی میڈیکل کوئی وجہ نہیں ہے، کسی دوائی کا ریئیکشن نہیں ہے یا کوئی اور وجہ نہیں ہے، تو اگر یہ دوسری علامات آ رہی ہیں اور ساتھ